السلام علیکم دوستو، آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ اور الحمدللہ آج ہمارا 7واں روزہ بھی مکمل ہو گیا ہے اور آج ہم نے افطار بھی کر لیا ہے۔ اب مجھے افطار میں آج سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بناؤں، اور بچوں نے بھی کہا کہ مما کچھ سمپل سا ہی بنا لیں، روزانہ پکوڑے اور سموسے رول وغیرہ کھا کے کچھ ڈفرینٹ کھانے کا موڈ ہے۔ تو آج بس میں نے پالک چکن بنایا اور ساتھ ہی میں نے مٹر پلاؤ بنایا، رائتہ بنا لیا تھا، تھوڑے سے پکوڑے جو کہ میرے ہسبینڈ کے لیے لازمی ہوتے ہیں تو پالک کے پکوڑے بنا لیے، اس کے علاوہ لیموں کی سکنجی بین تھی اور کھجوریں وغیرہ۔ تو بس آج میرا یہی سمپل سا افطار تھا۔ اچھا، کچھ دنوں سے میں یوٹیوب پر دیکھ رہی ہوں کہ کافی لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں غربت کے نام پر، کہ جی غریبوں کا لائف اسٹائل، غریبوں کا سحر و افطار یا غریب گھرانوں کی شاپنگ، یہ وہ۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں اس بارے میں لوگوں کی غلط فہمی دور کروں، کہ مان لیا کہ غربت جو ہے پیسوں کی تنگی کا نام ہے، لیکن پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اور اصل غربت کیا ہوتی ہے میری نظر میں، وہ میں آج آپ سے ڈسکس کروں گی کہ اصل غربت یہ ہے کہ اس بھری دنیا میں آپ کے لیے کوئی دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ نہ ہوں، خاص طور پر آپ کے والدین کے ہاتھ۔ یا آپ کی اصل غربت یہ ہے کہ آپ کے پاس ساری دنیا کی دولت ہے، چیزیں ہیں، آسائشیں میسر ہیں، لیکن آپ کے پاس دلی سکون اور خوشیاں میسر نہیں ہیں، یا آپ اندر سے خوش نہیں ہو پاتے ہیں۔ آپ کی اصل غربت یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک بھی مخلص دوست یا مخلص رشتہ موجود نہیں ہے۔ اور اس سے بھی بڑی جو غربت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، یا نیکیاں ہیں تو ان سے زیادہ بدیاں ہیں۔ تو یہ غربت اصل میں ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی ایک غربت یہ ہے کہ اس 7 ارب کی دنیا میں آپ کے پاس ایک بھی کندھا ایسا میسر نہ ہو کہ جس پہ آپ سر رکھ کے اپنا دل ہلکا کر سکیں۔ تو غربت کے میری نظر میں تو یہی معنی ہیں۔ باقی رہ گیا کھانا پینا پہننا اوڑھنا، تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے صبر اور شکر کرنے کا درس دیا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بندے بننا ہے۔ اور اس کے لیے اگر ہمارے پاس ذاتی گھر نہیں ہے تو شکر کرنا یہ چاہیے کہ کرایہ دینے کے بھی پیسے تو ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس بنگلے گاڑیاں نہیں ہیں، لیکن سواری بائک وغیرہ کی صورت میں، سائیکل کی صورت میں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹانگیں ہی دی ہیں پیدل چلنے کے لیے، تو ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو مہنگے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے تو ہم خود کو غریب نہ سمجھیں۔ ہمارے بچے کسی عام اسکول میں بھی جا رہے ہیں، صحت مند ہیں اور ذہین ہیں، مکمل ہیں، معذوری نہیں ہیں، تو یہ بھی ان کے پاس ایک بہت بڑی اللہ کی دولت ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو غریب سمجھنا بھی میں سمجھتی ہوں کہ گناہ ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا ہی ہمارا اصل مقصد حیات ہونا چاہیے، کہ ہمیں اللہ نے بہتوں سے بہتر بنایا ہے۔ ہمیں صرف اچھے رشتوں، اچھے اخلاق والے لوگوں اور مخلص لوگوں کی ضرورت رہتی ہے زندگی میں، ہمیشہ دلی سکون کی ضرورت رہتی ہے، خاص طور پہ ہمیں اپنے ماں باپ کی ضرورت رہتی ہے۔ اور ویسے میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اولاد ہے صحت مند اور مکمل، گھر ہے، شوہر ہے اور تعلیم ہے میرے پاس، اللہ کا شکر ہے، ہر طرح کی آزادی اور خوشحالی ہے۔ لیکن میں اپنے آپ کو اس لیے غریب سمجھتی ہوں کہ میرے پاس میرے ماں باپ نہیں ہیں اور وہ دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور وہ تمام مسلمان میرے بہن بھائی جن کے والدین اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کے لیے بھی میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کے والدین کے درجات بلند فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کی زندگی دراز کرے، آمین ثم آمین۔ تو جناب بس یہی تھا غربت کے حوالے سے۔ اس لیے اپنے آپ کو غریب سمجھنا چھوڑیں، اپنے پاس موجود نعمتوں پر شکر کریں، اور جو نعمتیں نہیں ہیں ان پر صبر کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو بہتر سے بہترین چیز عطا فرمائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، جو کہ ہے سورہ الاعراف، مکی صورت ہے۔ اس میں 24 رکوع ہیں، 206 آیتیں ہیں، اور یہ پارہ نمبر 8 اور 9 میں موجود ہے۔ اور قرآن پاک کا پہلا سجدہ جو ہے وہ اسی صورت کے آخر میں آتا ہے۔ اس کی پہلی آیت جو ہے وہ حروف مقطعات پر ہے، اور دوسری آیت میں قرآن پاک کو مسلمانوں کے لیے نصیحت اور ہدایت بتایا گیا ہے۔
تیسری آیت میں لوگوں کو حکم ہوا ہے کہ وہ قرآن پاک پر عمل کریں اور اسے چھوڑ کر دوسروں کی تقلید نہ کریں۔ اس سے آگے اللہ نے ہلاک شدہ قوموں کا ذکر کیا ہے جن پر سوتے میں اللہ کا عذاب آیا، اور قیامت کے دن وہی فلاح پائیں گے جن کے پاس نیک اعمال زیادہ ہوں گے، اور جن کے پاس نیک اعمال کم ہوں گے وہی خسارے میں ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا کر ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا اور بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا اس کے تکبر کے سبب، اور فرمایا کہ تو ہے ذلت والوں میں سے۔ ابلیس بولا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ پھر اس نے قسم کھائی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان کو شکر گزاروں میں سے نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو رد کیا گیا ہے، اور ضرور جو ان میں سے تیرے کہنے پر چلے گا وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں جنت میں رکھا اور فرمایا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر اس ایک درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے انہیں اپنے مکر و فریب سے بہکا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے درخت سے گندم کھائی، ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے عیاں ہو گئے۔ اس وقت شیطان نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع کیا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ کے جینے والوں میں سے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور انہیں دھوکہ دے کر اس پیڑ کا پھل کھلا دیا، جس سے ان کی شرم کی چیزیں ایک دوسرے پر ظاہر ہوئی، تو مارے شرم کے وہ دونوں اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اس پیڑ کے پاس مت جانا، اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس پر حضرت آدم اور بی بی حوا نے اللہ سے معافی چاہی کہ ہم نے برا کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو ہم ضرور خسارے میں رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر زمین پر اتار دیا اور فرمایا کہ اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بہترین لباس، لباس تقویٰ اور پرہیزگاری کے لباس کے بارے میں بتایا ہے تاکہ لوگ قرآن سے نصیحت حاصل کریں، اور خبردار کیا ہے کہ اولاد آدم کو شیطان سے بچنا ہے کیونکہ وہ ان کا کھلا دشمن ہے، اور اللہ کے راستے پہ صبر و شکر کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ بے شک جو ایمان نہیں لاتے وہی شیطان کے ساتھی ہیں۔ اس کے بعد نماز کی وقت پر ادائیگی کا حکم آیا ہے، اور دنیا میں دو گروہوں کا ذکر آیا، ایک وہ جو اللہ کو معبود مانتے ہیں، اور دوسرے وہ جن کے بہت سے خدا ہیں یعنی کہ کافر۔ اس کے بعد کھلی و پوشیدہ بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے، اور روز محشر تمام لوگوں کو ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جنہوں نے اللہ کے معبود ہونے کا اور رسولوں کا اور آیتوں کا اور یوم آخرت کا انکار کیا وہ خسارے میں رہیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے، اسے مقام اعراف کہتے ہیں۔ وہاں پر کچھ لوگ ٹھہرے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک و بد اعمال برابر ہوں گے، یا پھر یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہاد میں تو شہید ہو گئے مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے، تو وہ اعراف کے مقام پر ٹھہرائے جائیں گے۔ اسی نسبت سے اس سورہ کا نام اعراف ہے۔ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو جب یہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے اور جنت میں جانے کی خواہش کریں گے، اور جب دوزخیوں کو دیکھیں گے تو التجا کریں گے کہ اے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا اور انہیں جنت میں بھیج دے گا، اور کافروں کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے، خالق و مالک ہونے کا بیان آیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے، اور آگے چل کر اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی تکذیب کی، تو اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور ان کی قوم نے جب ان کا مذاق اڑایا تو طوفان نے انہیں غرق کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے کشتی میں محفوظ رہے۔
اس کے بعد قوم عاد کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان پر بھی پھر کیسا عذاب آیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ کیسے ان کی قوم نے ان کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تو ان پر یعنی کہ قوم سمود پر کیسا عذاب آیا، جو لمبے چوڑے طاقتور ترین لوگ تھے، جو پہاڑوں کو تراش تراش کر مکان بناتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسولوں کے انکار نے انہیں عذاب کا مستحق ٹھہرا دیا اور زلزلے نے انہیں آ دبوچا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے، جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، تو اللہ نے انہیں کیسا عذاب دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ناپ تول میں کمی سے روکا تو انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بستی سے نکل جانا مناسب سمجھا اور پھر ان کی قوم کو زلزلے نے آ پکڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات سے ایمان لانے والوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے راستے پر ہے وہی فلاح پائے گا، اور انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح سے فرعون کے دربار میں دعوت حق سنائی، اور پھر ان کے عصا اور روشن ہاتھ کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہر دفعہ ایمان لانے کا کہتی اور جیسے ہی ان پر سے عذاب ٹل جاتے وہ واپس سے کفر و شرک اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتے۔ عہد شکنی کیا کرتے تھے، جب عذاب آتا تو توبہ کر لیتے، عذاب ٹل جاتا تو پھر کفر و شرک۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر 10 طرح کے عذاب آئے تھے، جن میں ٹڈی کا عذاب، خون کا عذاب، پتھروں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، گھن یا جوہوں کا عذاب وغیرہ وغیرہ۔ مگر جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے وہ فلاح پا گئے، اور جو فرعون کے ساتھ رہے وہ دریائے نیل میں غرق ہو گئے، اور فرعون بھی قیامت تک تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے 40 دن میں تنہائی میں جانے کا سفر کا بتایا ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کی قوم نے حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی کی اور پھر ایک بچھڑا بنا کر اسے پوجنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سارا ماجرا بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت موسیٰ نے بخشش اور رحمت طلب فرمائی۔ پھر ان تمام گمراہوں پر زلزلے کا عذاب آیا۔ ان میں وہ 70 لوگ بھی شامل تھے جو بچھڑے کو پوجتے تو نہیں تھے مگر گمراہوں کو روکتے بھی نہ تھے، اس لیے عذاب کا شکار یہ بھی ہوئے۔ یہاں سے قرآن پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی کو دیکھ کر چپ رہنا اور بروں کے ساتھ خاموشی سے گزارا کرتے رہنا بھی عذاب کا شکار کرواتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور خود بھی بچیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو من و سلوہ کا خوان اتارا اس کا ذکر فرمایا ہے، اور جب بنی اسرائیل نے ناشکری کی، من و سلوہ کی، تو اس کے سبب قوم بنی اسرائیل کئی سال تک صحراؤں میں بھٹکتے رہے۔ اس بارے میں واقعہ پورا بیان ہوا ہے۔ پھر ہفتے کے دن جو شکار والوں کا ذکر ہے جو حد سے بڑھے اور عذاب کے مستحق ٹھہرے، اور پھر بندر بنائے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے یعنی اسے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والوں اور نماز قائم کرنے والوں کو انعامات کی بشارت دی ہے، اور جنہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کیا ان کی مثال زبان نکالے ہوئے کتے کی سی، اندھے گونگے بہروں کی سی اور چپائیوں کی سی بیان کی ہے، اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے اور قیامت جلد انہیں آ پکڑے گی۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ وہ ایک جوڑ یعنی نر و مادہ سے پیدا کیا گیا ہے، تو بہت سے ان میں سے شرک کرتے ہیں اور بہت سے اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ معاف کرنا اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ پھر مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے کان لگا کر سنیں اور خاموش رہیں ادب سے، تاکہ ان پر رحم کیا جائے، اور صبح و شام زبان سے ذکر کریں اور غافلوں میں سے نہ ہوں، اور اپنے رب کو سجدہ کرتے رہیں۔ یہاں اس صورت کا اختتام بھی ہوتا ہے اور آیت سجدہ بھی آ جاتی ہے۔ جس نے سنا، چاہے ترجمہ سنا ہو یا تلاوت سنی ہو، اس پر سجدہ کرنا واجب ہے۔
پڑھنے والے کو بھی سجدہ کرنا واجب ہے اور سننے والے کو بھی سجدہ کرنا واجب ہے۔ تو آپ سب جب یہ ویڈیو دیکھیں تو ضرور سجدہ اللہ کی راہ میں کیجیے گا۔ امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ سورہ الاعراف کا ہم نے مختصر جائزہ آج مکمل کیا، جو کہ پارہ نمبر 8 اور 9 میں موجود ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اس میں بھی ہم قرآن پاک کا اگلی صورتوں کا جائزہ لیں گے۔ ولاگ پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔